السلام علیکم، میں ام معاذ ناول کے جہاں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا جو ناول ہے وہ بہت ہی زبردست، جس کا نام حالم ہے اور جس کی مصنفہ جو ہے وہ نمرہ احمد ہے۔ تو پہلے کے شروع کرتے ہیں باب اول سے، گدلے پانیوں کا سنگم۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ گدلی سی جگہ ہے، دو دریاؤں کا سنگم۔ بارش تواتر برس رہی ہے، کیچڑ میں کھلے آسمان تلے دو لوگ کھڑے ہیں۔ ایک سنہرے بالوں والی لڑکی ہے، بارش نے اس کو بھگو دیا ہے۔ اس کے بال گیلے ہو کر گالوں سے چپک گئے ہیں اور وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھ رہی ہے، آسمانوں کو، آسمانوں کے پار جہانوں کو۔ سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، کیچڑ سے اس کے پیر لت پت ہیں۔ وہ دراز قد اور کثرتی بازوؤں والا ہے، اس کے گیلے بال ماتھے پہ بکھرے ہیں۔ وہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے اور ٹائی نوچ کے اتارتا ہے، پھر وہ آستینے موڑتا ہے، پیچھے اور پیچھے۔ لڑکی ابھی تک اوپر دیکھ رہی ہے۔ آدمی جھکتا ہے، کیچڑ سے مٹھی بھرتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، مٹھی لڑکی کی طرف بڑھاتا ہے۔ میرے ساتھ رہو، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، وہ بارش اور طوفان میں بلند آواز سے کہتا ہے۔ وہ چونک کے اسے دیکھتی ہے، پھر اوپر نگاہ اٹھاتی ہے۔ دور آسمان پہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے، اپنے پر پھیلائے اس آدمی کے سر کے اوپر فضا میں آ رکتا ہے، چکر کاٹتا ہے، کاٹتا ہے، کاٹتا ہے۔ لڑکی انگلی اٹھا کر اشارہ کرتی ہے، الفاظ اس کے لبوں سے نہیں نکل پاتے، مگر وہ ہونٹ ہلا کر کہتی بے آواز، وہ دیکھو، آدمی مٹھی بھر آئے ہنوز کھڑا رہتا ہے، اس کی مٹھی میں کیچڑ ہے اور کیچڑ میں دمکتی ایک سونے کی چابی ہے۔ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو، وہ ہنوز کہہ رہا ہے۔ پرندہ ان کے سر پہ چکر کاٹ رہا ہے، سنہرے اور سرخ رنگ کا پرندہ، عقاب جیسا، نیلے ہیرو جیسی آنکھوں والا پرندہ۔ ایک جھٹکے سے حالم کی آنکھ کھلی۔ کوالالمپور جزیروں کے ملک ملائیشیا کا سب سے مشہور شہر ہے، مختلف تہذیبوں اور ادیان کا مرکز۔ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، سمندر اور اونچے پہاڑ، سبزہ اور کھلے باغات۔ وہ جنت کے تصور جیسا خوبصورت شہر ہے، اور اس صبح وہ معمول کے مطابق آوازوں، شور اور بے فکر قہقہوں سے گونج رہا ہے۔ KL کوالالمپور کو عرف عام میں KL کہا جاتا ہے کہ مصروف کاروباری مرکز میں ایک اونچی عمارت بے نیازی سے کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ اس کے 12ویں فلور پہ آفس کیبن بنے تھے اور کارکن مصروف نظر آ رہے تھے، ٹائپنگ کی آوازیں، فون کی گھنٹیاں۔ ایسے میں ایک نوجوان ہاتھ میں فائل پکڑے تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ چینی نقوش کا حامل وہ درمیانے قد کا امپلائی تھا اور اس کے چہرے پہ دبا دبا جوش تھا۔ ایک دروازے کے سامنے وہ رکا، خوشی کو قابو کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائی اور دھڑلے سے دروازہ کھلا۔ اندر آفس ٹیبل کے پیچھے ایک تھکا ماندہ سا ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا، ٹائی ڈھیلے کیے، بگڑے تاثرات لیے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے اکتاہٹ سے اندر داخل ہوتے نوجوان کو دیکھا۔ مولیا، میں اس وقت کوئی بات نہیں سننا چاہتا، میں ساری رات سو نہیں پایا، ابھی مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ انور صاحب، اچھی خبر ہے۔ مولیا دمکتے چہرے کے ساتھ کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھا تو انور صاحب نے ہاتھ جھلایا۔ تمہیں لگتا ہے اس وقت مجھے کوئی خبر خوش کر سکتی ہے؟ میری لاپرواہی سے باس کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا ہے اور تمہیں اپنے کاموں کی پڑی ہے۔ وہ ناراض آنکھیں مولیا پہ جما کے زور سے بولے، ابھی تک تو باس کو معلوم ہی نہیں کہ ان کا لیپ ٹاپ جو انہوں نے مجھے وائرس سے پاک کرنے کے لیے دیا تھا میں گم کر چکا ہوں۔ جاؤ خدا کے لیے۔ سر، تحمل سے میری بات سنیں، مولیا نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے، وہ چہک کے بولا۔ ملائیشیا کے لوگ عموماً میں نے یہ کر لیا ہے کی جگہ اپنا نام لے کر کہتے ہیں کہ مولیا نے یہ کر لیا ہے۔ انور صاحب کا جھکا چہرہ تیزی سے سیدھا ہوا، آنکھیں پھیری، بہت سے رنگ چند لمحوں میں بدلے۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ وہ تیزی سے آگے ہوئے۔ مولیا جلدی سے کھڑا ہوا اور کھڑکیوں کے بلائنڈز بند کیے۔ کمرے میں ایک دم اندھیرا سا ہو گیا۔ اس نے ایک سفید بتی جلائی اور زرد بتیاں بجھا دی۔ اب ماحول مدھم روشنی کے باعث پرسرار ہو گیا تھا۔ پھر مولیا نے جوش اور فخر سے ایک فائل سامنے رکھی۔ حالم۔ انور صاحب نے چونک کے اسے دیکھا، پھر سیاہ فائل کو۔ تم نے حالم کو ہائر کیا؟ ان کی آواز دلچسپ سرگوشی میں بدل گئی، آنکھوں میں چمک ابھری۔ جی، مولیا نے رات کو ہی اسے کال کر دی تھی اور صبح تک اس نے سارا کھوج لگا لیا ہے۔ اتنی جلدی؟ ان کو خوشگوار سی بے یقینی ہوئی۔
وہ حالم ہے سر، حالم یعنی خواب دیکھنے والا، مگر خواب وہ ہمارے پورے کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگ پولیس کے پاس جا نہیں سکتے کیونکہ پولیس لیپ ٹاپ کو ایویڈنس میں شامل کر کے اسے دیکھے گی ضرور، اور ہمارے کارپوریٹ سیکٹرز کمپرومائز ہو جائیں گے اور باس کو بھی علم ہو جائے گا، ہم دونوں کی نوکری چلی جائے گی۔ اس لیے ہمارے پاس حالم جیسے پرائیویٹ اسکیم انویسٹیگیٹر سے اچھا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تم نے بہت اچھا کیا، حیرت ہے مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا، حالانکہ کتنے کام کروا چکے ہیں ہم پچھلے چند ماہ میں اس سے۔ وہ تکان سے پہلی دفعہ مسکرائے، پھر خیال آنے پہ پوچھا، کیسا ہے وہ اب؟ ویسے ہی نخریلا، مغرور اور موڈی ہے تو وہ ویسا ہی، کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کی، پھر کام کرنے کی حامی بھرتا ہے وہ، لیکن ایک دفعہ ذمہ داری اٹھا لے تو کام کر کے دم لیتا ہے۔ ایسے ہی تو وہ KL کی بلیک مارکیٹ کا سب سے ذہین اور شاطر انویسٹیگیٹر نہیں ہے سر۔ میں تو اس دن کے لیے شکر ادا کرتا ہوں جب مجھے ایک دوست نے حالم کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کی ذہن اچھا اب کام کی طرف آؤ۔ انہوں نے بیزاری سے ٹوکا تو مولیا کی زبان کو کفل لگا، پھر حجل سے مسکرا کے بولا، اچھا یہ دیکھیں، اس نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا ہے، اس وقت ہمارا لیپ ٹاپ اس ایڈریس پہ موجود ہے۔ مولیا نے فائل کھول کے اس پہ ایک جگہ دستک دی۔ انور صاحب آگے کو جھکے، اینک ناک پہ جمائی اور غور سے پڑھا، یہ تو کسی کے گھر کا پتہ لگ رہا ہے، مگر یہ کون؟ ایک منٹ، انہوں نے چونک کے آنکھیں اٹھائیں، رنگ فک ہوا، یہ تو تنگو کامل محمد کا گھر ہے۔ انہوں نے سر اٹھایا تو منہ آدھا کھل چکا تھا اور پیشانی پہ پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ تنگو کامل نے ہمارا لیپ ٹاپ چرایا؟ او خدا، مجھے اٹھا لے۔ صبر کریں سر، صبر، میں باس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ چیخے تھے، میری کار سے ان کا لیپ ٹاپ چوری ہوتا ہے، اور چوری کرنے والا کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا حریف۔ یا اللہ، وہ اب تک کیا کر چکا ہوگا ہمارے ڈاکومنٹس کے ساتھ؟ انہوں نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ مولیا نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کے ان کے سامنے کیا۔ انور صاحب نے جھٹ گلاس اٹھایا اور غٹاغٹ پی گئے، پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگے۔ ابھی تک تو میں نے سر کو یہ کہہ رکھا ہے کہ لیپ ٹاپ ٹھیک کروا رہا ہوں، چند گھنٹے سے زیادہ میں ان کو ٹال نہیں سکتا۔ اب بتاؤ۔ وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے فکر بندی سے پوچھنے لگے، وہ کتنی جلدی تنگو کامل کے گھر سے لیپ ٹاپ نکال کر لا سکتا ہے؟ کون؟ میرا دادا جو قبر میں بیٹھا تمہیں خط لکھ رہا ہے، یو ایڈیٹ۔ انہوں نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا، پانی کا گلاس تو کانپا ہی، مولیا خود بھی اچھل ہی پڑا۔ میں وہ، آپ حالم کا پوچھ رہے ہیں؟ مگر سر وہ انویسٹیگیٹر ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ مگر انور صاحب کے تاثرات اور لال انگار آنکھیں دیکھ کر وہ گڑبڑا کے اٹھا، میں کچھ کرتا ہوں، اس کی منت کرتا ہوں۔ انور صاحب نے خاموشی سے انگلی سے اسے قریب بلایا، وہ ڈرتے ڈرتے ان کی طرف جھکا۔ اگر وہ اتنا زور سے گرجے کہ مولیا بے اختیار پیچھے ہٹا، اگر مجھے آج رات تک لیپ ٹاپ نہ ملا تو تمہاری نوکری گئی، جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے کروں، میں ساری رقم ادا کر دوں گا، لیکن مجھے وہ واپس چاہیے۔ راجر باس، اسے اسپاٹ میں سر ہل آیا، جلدی فائل سمیٹی اور باہر کو بھاگا۔ اپنے آفس میں آ کے اس نے دروازہ بند کیا اور کرسی پہ نڈھال سا گر گیا، مگر وقت مزید ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک نظر اپنی بیوی بچوں کی تصاویر کو دیکھا جو میز پہ رکھے فریمز میں لگی تھی، اور پھر فون پہ نمبر ملانے لگا۔ کالنگ حالم۔ جلد ہی اس نے فون اٹھا لیا، پھر حالم کی خوشگوار مردانہ آواز گونجی، میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک میری صبح خوشگوار کیوں گزر رہی ہے، کوئی نحوست کیوں نہیں گھل رہی اس میں۔ فون کرنے کا شکریہ مولیا، اب بتاؤ کیا کام ہے؟ مولیا کی صبح میں سارے زمانے کی نحوست گل گئی، چہرے کے زاویے بگڑے، مگر وہ ضبط کر کے مسکرایا، تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا؟ ہو ہی نہیں سکتا، کام بتاؤ۔ وہ آپ کے رکھائی سے بولا تھا، مگر یاد رکھنا اگلے 4 دن میں مصروف ہوں، جو میں رات کے بعد کر سکوں گا۔ اب بتاؤ پھر سے کیا کھو دیا ہے تم نے؟ وہی لیپ ٹاپ، وہ بیچارگی سے بولا، کیا مطلب ابھی تک نکلوایا نہیں ہے؟ وہ کمال آدمی ہو یار تم، 2 گھنٹے پہلے رپورٹ دی تھی تمہیں، اپنے 4-5 سیکیورٹی کے بندے لے کر جاتے، ان کے گھر میں گھستے اور نکال کر یہ جا وہ جا۔ حالم خدا کے لیے سمجھو۔ مولیا اپنے بال نوچنا چاہتا تھا، ہم کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، گنڈے بدماش نہیں ہیں، جتنے اچھے ہمارے سیکیورٹی آفیسرز ہیں اس سے کہیں اچھے لوگ تنگو کامل کے پاس ہوں گے۔ وہ تنگو کامل ہے، ایک امیر
امیر اور طاقتور آدمی نہ ہوتا تب بھی ہم یہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ لیپ ٹاپ انور صاحب کی لاپرواہی سے کھویا ہے۔ ہم باس کو بتائے بغیر اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، کل صبح سے پہلے۔ اگر تو تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں تنگو کامل کے گھر جا کر تمہارا لیپ ٹاپ چراؤں گا تو میں یہ نہیں کرنے لگا۔ سوری، حالم چور نہیں ہے، صرف انویسٹیگیٹر ہے، وہ بے رخی سے بولا تھا۔ پھر میں کیا کروں؟ میری نوکری چلی جائے گی یار۔ مولیا نے بیچارگی سے فوٹو فریمز کو دیکھا۔ کھڑکی سے چھن کے آتی دھوپ میں وہ مزید چمکنے لگی تھی۔ تیز دھوپ، بے سائبہ، اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اچھا پھر کسی چور کو ہائر کرو، وہ رات کو چرا لے گا۔ حالم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ میں کاروباری آدمی ہوں، کہاں جانتا ہوں گا ان چور ڈاکوؤں کو۔ تم کچھ کرو پلیز، میں منہ مانگی رقم ادا کروں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پہلے سے دگنی رقم دو گے؟ بولے جھٹکے سے سیدھا ہوا، چہرہ کھل اٹھا۔ ہاں بالکل، مگر میں 3 گنا لوں گا۔ مولیا نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا، پھر ضبط کرتے ہوئے دوبارہ کان سے لگایا۔ جو مانگو گے دوں گا۔ پھر ایک کام کرو۔ حالم کا لہجہ اب کے نرم پڑا، جیسے اسے مولیا پہ ترس آ گیا ہو۔ مجھے 2-2.5 گھنٹے دو، میں تنگو کامل کے تمام ملازموں کی پروفائلز تمہیں دے دیتا ہوں، ان کی صلاحیتیں اور ان کی کمزوریاں۔ تم جس ملازم کو بہتر سمجھو اس کے پاس جا کر اس کو ڈرا دھمکا کے یا پیسے کا لالچ دے کر اس کو خرید لو۔ گھر کا بیدی آسانی سے لیپ ٹاپ نکال کر لا دے گا۔ مولیا کا منہ کھل گیا۔ یہ سب میں کروں گا؟ مطلب کیا تم خود ان ملازموں سے بات نہیں کر سکتے؟ You know what مولیا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری مدد کی جائے۔ اب فون نہ کرنا۔ کھٹ سے فون بند ہو گیا۔ مولیا کا سر گھومنے لگا۔ اس نے دیوانہ وار دوبارہ نمبر ملایا۔ پلیز پلیز حالم، فون اٹھا لو، وہ بآواز بلند دعا کر رہا تھا۔ اگر باس کو معلوم ہو گیا، گن کے ساتھ وہ بھی پس جائے گا، بلکہ وہ تو سڑک پہ آ جائے گا۔ مگر حالم فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میز پر رکھے فوٹو فریمز اب دھوپ کی حدت سے چمکنے لگے تھے، جیسے اس کے بیوی بچے سائے سے نکل کر ننگے سر سورج تلے آ کھڑے ہوئے۔ اس کا تو گھر بھی کمپنی کا دیا ہوا تھا۔ اس نے غصے اور بے بسی سے پیغام ٹائپ کیا۔ حالم فون اٹھاؤ ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔ آفس کے دروازے کا لاک کھول کے خودکشی کرنا، ورنہ لاش سے بدبو آنے میں چند دن لگ جاتے ہیں۔ تم جواب آیا، میں تمہاری محنت کرتا ہوں، میں اس کے ملازموں سے خود بات کر لوں گا، صرف مجھے ان کی پروفائل کر دو۔ اس نے جلدی جلدی پیغام لکھا۔ پہلے مجھ سے معذرت کرو۔ فوراً جواب آیا، کیسے؟ ایک کاغذ پہ لکھو۔ حالم کیل کا بہترین انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ اس سے اختلاف نہیں کروں گا۔ تمہارے لکھنے تک میں پروفائلز تیار کر لوں گا۔ میں نے فوراً اسے نوٹ پیڈ پہ قلم گھسیٹا۔ میں نے یہ لکھ بھی لیا۔ اس کو 555 دفعہ لکھو، وہ غرا کے بولا اور فون کٹ گیا۔ مولیا نے گہری سانس لی، آستین سے پیشانی پہنچی اور جلدی جلدی قلم کاغذ پہ گھسیٹنے لگا۔ پتہ نہیں اس شخص کی کون سی انا کو تسکین ملتی ہے ایسے کاموں سے۔ وہ غصے سے بڑبڑا بھی رہا تھا۔ کمرے میں دھوپ پھیلتی جا رہی تھی، مگر اس نے اے سی کو تیز نہیں کیا۔ اسے خیال ہی نہیں آیا، بس سر جھکائے لکھتا گیا۔ جانے کتنی دفعہ لکھا گیا تھا کہ اس نے سر میز پہ رکھ دیا اور خالی نظر سے قلم اور پینسل سے بھرے مگ کو دیکھنے لگا۔ اس کا سر درد کر رہا تھا، جیسے دماغ پھٹنے کو ہے۔ انور صاحب کے ساتھ اس کی نوکری اور گھر دونوں جائیں گے۔ فون کی گھنٹی چنگاڑی تو مولیا اچھل پڑا، تیزی سے فون اٹھایا۔ حالم کی ای میل آئی تھی۔ اس کے جسم کا ہر عضو آنکھ بن گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چند پرنٹڈ کاغذ اپنے سامنے پھیلائے بیٹھے تھا۔ کھولا لیپ ٹاپ ترچھا کر کے یوں رکھا ہوا تھا کہ سورج کی کرنوں کا راستہ رک گیا اور فوٹو فریمز چھایا تلیں تھیں، ان کو جیسے سائبہ مل گیا تھا۔ تنگو کامل کا ڈرائیور۔ اس نے ایک کاغذ اٹھا کر چہرے کے سامنے کیا اور آنکھیں چھوٹی کر کے ڈرائیور کی تفصیلات پڑھی۔ اوہو، جو اتنے سالوں سے تنگو کامل کی ملازمت کر رہا، بھلے وہ جو ایک عادی بھی ہو، وہ نہیں بک سکتا۔ اس نے کاغذ واپس ڈالا اور دوسرا پرنٹ آؤٹ اٹھایا۔ بٹلر، بند مٹھی ہونٹوں پہ رکھ کے پروفائل پڑھی۔ حالم نے اس کاغذ پہ بٹلر کا سارا کچھا چٹا کھول کر رکھ دیا تھا۔ یہ تو بالکل بھی نہیں، اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت ہے۔ کیا سوچ کے عالم نے اس ہٹے کتے آدمی کی پروفائل بنا کے دی ہے؟ اگر میں اسے پیسوں کی پیشکش کرنے گیا تو یہ مجھے پھونک مار کے اڑا دے گا۔ جھرجھری لے کر کاغذ رکھ کے
अब पर्सनल असिस्टेंट की बारी थी। उसकी शक्ल देखकर ही मोलिया को रोना आ गया। ये तो मुझसे उम्र में भी बड़ा है और काबिलियत में कहीं आगे है। अमेरिका का पढ़ा हुआ, मेहनती और काबिल नौजवान, इसके सामने मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा। इस कागज को तो उसने छुआ भी नहीं। फिर अगले को देखा तो निगाह ठहर गई। धीरे से कागज उठा के आंखों के सामने लाया। वो इन तमाम फाइल्स में पहली नस्वानी प्रोफाइल थी, तालिया मुराद। वो नाम पढ़ते हुए बड़बड़ाया। सोफे के कोने में उसकी तस्वीर बनी थी। तस्वीर आज की ली हुई थी, जैसे किसी घर की छत से गली में चलती लड़की की तस्वीर उतारी गई। वो लंबा सा मकामी तर्ज का फ्रॉक पहने हुई थी। कोनी पे टोकरी टंगी थी जिसमें फूल थे और वो सर झुकाए कंधे के पास पर्स से कुछ निकाल रही थी। माथे पे सफेद खूबसूरत हेड पहन रखा था जिससे स्याह बाल निकल कर कंधे पे गिर रहे थे। झुके सर और हेड के बायस चेहरा वाज़ेह न था, मगर रंगत गोरी लगती थी। मोली की नजर टाइपशुदा अल्फाज पे जा रुकी जो हालन ने उसकी प्रोफाइलिंग करते हुए लिखी थी। तालिया मुराद, इसका ताल्लुक कश्मीर से है। 3 माह से तंगु कामिल की मुलाजमा है। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, मगर अंग्रेज और मलय जबान ठीक से बोल लेती है। बहुत बातून लड़की है, कदरे बेवकूफ और जल्दबाज। आधा दिन तंगु कामिल की मुलाजमत करती है और शाम में एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस के तौर पे काम करती है। कश्मीर में उसका लंबा चौड़ा खानदान है जिसकी कफालत यही करती है। जो कमाती है वहीं भेज देती है। खुद आम कपड़ों और जूतों में खुशबाश घूम रहती है। तालिया को सूप बनाने, अहमों की तरह बहुत बोलने और हर छुपकली कॉकरोच को देखकर चीखे मार मार के रोने के अलावा कुछ नहीं आता। वो ऐसी लड़कियों में से है जिनके पास अच्छी शक्ल और दराज कद के अलावा कोई खुसूसियत और सलाहियत नहीं होती, न ज़हानत न तालीम। इसके बावजूद तंगु कामिल हो या सूप पॉल, सब तालिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि एक कम जहन, कम इल्म और सादा सी लड़की पे सब इतना एतमाद क्यों करते हैं। मगर उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो ईमानदार, सच बोलने वाली और ख्याल रखने वाली लड़की है। खुश अखलाक और हंसमुख है। इन्हीं खामियों की वजह से वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकी और ना कभी कर सकेगी। वो एक बेरहमाना तजिया था। मोली की पेशानी पे अफसोस की लकीरें उभरी। हारून कितना बेमुरवत और शफाक है, या शायद माजा परस। अभी वो कोई और तबसरा करता, लेकिन सफ़े का आखिरी पैराग्राफ पढ़ के ठिठक गया। तालिया यहाँ इल्लीगल है। वो नौकरी की तलाश में आने वाले गैर कानूनी पाकिस्तानियों में से है और यही इसकी वो कमजोरी है जिसकी बिना पे उसको डराया या धमकाया जा सकता है। ओह, तभी तंगु कामिल ने उसे मुलाजमत दी। इल्लीगल लड़की यानी कम तनख्वाह और मराद। कंजूस तो वो हमेशा से था, गैर कानूनी तारिके वतन। मौले ने चेहरा उठाया तो उसकी आंखें चमक रही थी। रंगत में फिर से सुर्खियां घुल गई थी और फोटो फ्रेम छांव में महफूज दिखाई दे रहे थे। मुझे इस लड़की को ढूंढना है। कार की चाबी उठाते हुए उसे तमाम कागज समेट कर फाइल में रखे, एक नजर लड़की के पते पर डाली और फाइल उठा ली। मुझे इन चंद घंटों में इस लड़की के जरिए बॉस का लैपटॉप वापस हासिल करना है। वो एक अज़म से बाहर को भागा था। सूप पालों में दोपहर अपनी सारी हिद्दत के साथ जलवागर नजर आती थी। यखनी की खुशबू और इश्तहा अंगेज धुएं सारे में फैले थे। किचन में एक साथ बहुत सी चीजें पक रही थी। अंदर झांको तो 2 वेटर ट्रे पे बर्तन लगा रहे थे। एक वेट्रेस एक प्लेटर पर झुकी खड़ी इसमें रखे मरकूबे को सजा रही थी। एक बूढ़ा आदमी एप्रन और टोपी पहने खड़ा सूप के देगचे में चम्मच ला रहा था। सिर्फ वो फारिग बैठी नजर आती थी, खाली काउंटर पे जो चौकड़ी के अंदाज में बैठे। वो एप्रन पहने हुई थी और बाल टोपी में मुकीद थे। ये वाज़ेह था कि वो कितने लंबे थे, मगर चेहरा बेज़वी और सुर्ख सफ़ेद सा था। सेबों जैसे गाल जिन पे मुस्कुराने से डिम्पल पड़ता था और बड़ी बड़ी सब्ज आंखें। वो एशियाई नक्कुश वाली प्यारी सी लड़की थी और इस वक्त आंखें घुमा के सबको देखती, मुस्कुराते हुए कुछ गुनगुनाई जा रही थी। दफादन दूसरी वेट्रेस से सर उठा के उकताहट से उसे देखा। कितना काम पड़ा है, अगर तुम थोड़ा सा कर लोगी तो वजन नहीं कम हो जाएगा तुम्हारा। तालिया गाना रोक के हल्का सा हंसी, फिर आंखें सीधी वेट्रेस पे जमाए बोली, मेरे गाने से सूप में जाएगा आता है। आप लोगों ने वो मूवी देखी है कंग फू पांडा? नहीं देखी ना? मैंने भी नहीं देखी, लेकिन सुना है उसमें एक मोटा सा पांडा था। जो तुमने अपनी तनख्वाह का क्या किया तालिया? बूढ़े शेफ ने एकदम उसकी तरफ घूम के सख्ती से सवाल पूछा। तो तालिया की जबान रुकी, लेकिन मुस्कुराहट बरकरार रही। जब मालूम है कि तनख्वाह पाकिस्तान भेज तो पूछते क्यों हो? प्यारे और मोटे से बूढ़े, वो कह के खुद ही हंस दी तो बाकी सब भी हंस पड़े, सिवाय शेफ के जो खफगी से उसे घूर रहे थे। लुटा दिया ना हर दफा की तरह अपने खानदान पे सब कुछ, अपने लिए क्यों नहीं कुछ रखती? वो जच हुई।
ارے ارے میرے کون سے اتنے خرچے ہوتے ہیں، اور پھر اتنے سارے پیسوں کو میں نے کیا کرنا ہے؟ کھاؤ نہیں ایبک۔ اس نے بات کرتے کرتے کفگیر اٹھایا اور ویٹر کے ہاتھ پہ مارا جو ٹوکری سے گاجر بے پرواہی سے اٹھا رہا تھا۔ ہاتھ پہ لگی تو اس نے بدمزگی سے تالیہ کو دیکھا جس نے نفی میں دائیں بائیں گردن ہلائی۔ یہ مالک کی امانت ہے، ہم اسے نہیں کھا سکتے۔ بس بس تالیہ، تم اپنی سچائی اور ایمانداری کو لے کر ہمیشہ ویٹریس کی ویٹریس ہی رہنا۔ وہ برہمی سے ٹرے اٹھاتا باہر نکل گیا۔ تالیہ پھر سے ہنس دی اور کندھے جھکا دیے، پھر گردن موڑی تو ہیڈ شیف اسی طرح اسے ناراضگی سے گھور رہے تھے۔ تالیہ نے مسکراہٹ دبا لی۔ تمہارے خاندان نے کیا تمہیں پیسے کمانے والی مشین سمجھ رکھا ہے؟ تمہارا باپ اور بھائی خود کیوں کام نہیں کرتے؟ چلو ماں باپ تو ٹھیک ہے، بھائی بھابھی ان کے بچوں کا خرچہ بھی تم کیوں اٹھاؤ؟ کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ تم ایک انسان ہو اور دو دو نوکریاں کر کے گزارا کر رہی ہو؟ غصے اور بے بسی کی حدت سے ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، تالیہ اداس ہوئی۔ ابو بیمار رہتے ہیں، بھائی نوکری سے گزارا نہیں ہوتا، بھابھی کے بچے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتی، اور وہ سب کوشش تو کرتے ہیں نا، پھر ان کا کیا قصور؟ اگر میں ذرا پڑھ لکھ جاتی تو کوئی نوکری کر لیتی اچھی سی، لیکن خیر۔ وہ کھلے دل سے مسکرائی۔ میرے کون سے خرچے ہیں یہاں؟ نہ پڑھائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے، نہ بیمار پڑتی ہوں، اوپر سے ہوں بھی لیگل۔ کھٹاک سے ڈوئی بوڑھے شیف نے اس کے کندھے پہ دے ماری۔ وہ بلبلا اٹھی۔ کیا ہے؟ نولٹھے پن سے چیخ کی گئی۔ 1000 دفعہ کہا ہے اس بات کا اعلان نہ کیا کرو، پولیس نے پکڑ لیا نا تو بری پھنسو گی۔ ہاں تو آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں، کون سا کسی اور کو بتا رہی ہوں؟ وہ کندھا چلاتے ہوئے خفگی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اب الیگل ہوں تو اس میں میرا کیا قصور؟ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ دیا تھا، مجھے تو یہاں آ کر علم ہوا۔ میرے تو پیپرز بھی انہوں نے رکھ لیے، خیر وہ تو انہوں نے دوسرے نام سے بنوائے تھے۔ غلطی میری اتنی ہے کہ میں نے اسی وقت عقل سے کیوں نہیں کام لیا، مگر مجھے نوکری چاہیے تھی۔ کندھا چلاتا اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا، اداسی سے پلکیں جھک گئے۔ اب اگر تنخواہ پاکستان بھیج دیتی ہوں تو کیا برا کرتی ہوں؟ ایک بھائی تو ہے کمانے والا، اب فوج کی نوکری میں کہاں گزارا ہوتا ہے 5 لوگوں کا۔ اسے سر جھٹک کر پانی کی بوتل نکالی اور بیٹھے بیٹھے منہ سے لگا لی۔ محمد شیف نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ نرسنگ چھوڑ دی اس نے؟ تالیہ نے بوتل اوپر لے جا کے گھونٹ بھرا، پھر بوتل لبوں سے ہٹائی اور ڈھکن بند کرتے ہوئے بولی، کہاں؟ فوج میں میل نرس ہے نا وہ۔ آپ کو تو میرے گھر والے اتنے برے لگتے ہیں کہ ان کی اچھی باتیں بھی بھلا دیتے ہیں آپ۔ آخر میں نروٹھے پن سے بولی۔ شیف چند ہمیں تعصب سے اسے دیکھتے رہے۔ تمہارے کوئی خواب نہیں ہے تالیہ؟ اس سوال پہ تالیہ جو گوتم بدھا کے انداز میں چوکڑی مارے کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی، تھوڑے تلے انگلی رکھے اوپر دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ میرے خواب؟ ہاں تالیہ، تمہارا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ ایبک ویٹر واپس آ گیا تھا اور گفتگو میں پرجوش سے داخل ہوا تھا۔ ویٹر، شیف سب رک کر اسے دیکھنے لگے جو انگلی سے گال میں دستک دیتی اوپر دیکھتی سوچ رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں چمکی، اس نے ان سب کو دیکھا اور چٹکی بجائی، ہے نا؟ کیا؟ سب کام روک کے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تالیہ نے دانت سے نچلے لب دبائے، بڑی بڑی سبز آنکھیں مسکرا کے چمکی۔ میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میں ایک سوپ کارٹ دھکیلتے ہوئے شہر کی مصروف ترین سڑک پہ سوپ بیچ سکوں، میرا اپنا ذاتی سوپ کارٹ ہو اور لوگ میری بہترین ریسیپی والے سوپ کے دیوانے ہوں۔ کچن میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا۔ شیف کا چہرہ سب سے زیادہ اترا تھا۔ ویٹریس تو جل بھن گئی۔ ایک سوپ کی ریڑھی؟ بس تالیہ بس؟ ایبک نے پیر پٹکا۔ تالیہ ڈر کے ذرا خفیف ہوئی۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ لڑکی تم نوجوان ہو، شکل کی بھی اچھی ہو، خود مختار ہو، اور تمہارے خواب اتنے محدود ہیں۔ سوپ کی ریڑھی؟ اف تالیہ اف۔ ویٹریس نے ٹرے اٹھائی اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ ارے ارے تمہیں معلوم بھی ہے یہ کارٹ کتنا مہنگا ملتا ہے؟ بات تو سنو۔ وہ پیچھے سے پکارنے لگی، تالیہ کیا تم دوسروں کی طرح اونچے اونچے خواب نہیں دیکھتی؟ شیف نے دیگچہ ڈھکا اور اس کے سامنے آ کر حوصلہ افزا انداز میں پوچھنے لگے، کیا تمہارا دل نہیں چاہتا تمہارا اونچا سا محل ہو جس میں تم ملکہ کی طرح رہو، تمہارے پاس دولت کا ڈھیر ہو، شہزادوں سا شوہر ہو، تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، نوکر چاکر ہو، تم جس شے کو ہاتھ لگاؤ وہ سونا بن جائے؟ تالیہ مراد، کیا تم ایسے خواب نہیں دیکھتی؟ تالیہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دائیں بائیں نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں تو؟ بڑے شیف کی ساری خوش اخلاقی ہوا ہو گئی، ماتھے کو چھوا، اسے غصے سے کوسا اور کام کی طرف پلٹ گیا۔ تالیہ کندھے اچکا کر پھر سے ہنس دی۔
میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، نہ میری تعلیم ہے نہ کوئی اعلیٰ خاندان، مجھے خوابوں میں دلچسپی ہے نہ مردوں میں، بس تنگو کامل کے گھر سے ریسٹورنٹ اور ریسٹورنٹ سے ان کا گھر۔ میری زندگی جب انہی دونوں چکروں میں کٹ جانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ میں نے لمبے لمبے خواب دیکھ کر اپنے لیے کماتی ہوں، کھاتی ہوں اور گھر والوں کو کھلاتی ہوں۔ میں تو بہت خوش ہوں ایسے، میری زندگی میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ بے فکری سے ہنس مکھ سے انداز میں کہہ رہے تھے۔ شیف مزید اسے کچھ سخت سنانے کے ایبک ویٹر تیزی سے اندر آیا۔ تالیہ، تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ مجھ سے؟ تالیہ نے انگلی سینے پہ رکھے آنکھیں حیرت سے پھیلائی۔ ہاں، سوٹ وغیرہ پہن رکھا ہے، پوچھ رہا تھا تم تنگو کامل کی ملازمہ ہو نا؟ اوہ! تالیہ کی سبز آنکھیں چمکی۔ میں سمجھ گئی۔ وہ جلدی سے نیچے اتری، جوتے پیروں میں گھسیڑے، ویٹر سے ناک سکوڑ کے اس کی اس حرکت اور خالی سلیب کو دیکھا۔ صفائی، تمیز، آداب سب خاک میں مل جاتے تھے اس کی وجہ سے۔ اور باہر کو لپکی کیپ سر سے اتار دی تھی، سیاہ بال جو کندھوں تک آتے تھے اس وقت پونی میں بند تھے، گلابی رخسار والے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ہاتھوں سے سامنے کے ہال درست کرتے آگے چلتی آئی۔ کونے کی میز پہ مولیا بے چین سے بیٹھا تھا۔ چین نقوش کا حامل وہ درمیانے قد کا نوجوان تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، پریشان لگتا تھا۔ دفتن نظر اٹھائی تو دیکھا سامنے سے ایک ویٹرس چلتی آ رہی ہے۔ حالانکہ دی گئی تصویر میں اس کی شکل واضح نہ تھی مگر وہ پہچان گیا، البتہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، چہرے کو بھی سنجیدہ بنا لیا۔ وہ سامنے آئی تو اس نے کرختگی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کے سامنے بیٹھی، کونیاں مزید میز پہ رکھی، ہتھیلیوں پہ چہرہ گرایا اور دلچسپی سے اس کو دیکھا۔ بولیے قدر روب سے کھنکارا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تم تنگو کامل کی ملازمہ ہو نا؟ یعنی کہ میرا اندازہ درست تھا۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ آپ تنگو احمد تنگو کامل کے بیٹے کا نام کی سالگرہ کی تقریب میں تھے نا شاید، اور میرا سوپیا تھا نا آپ نے، اور اب آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کے لیے کام کروں، مگر تم ملیشیا میں انلیگل ہو، ہے نا؟ وہ سختی سے بولے تو وہ ٹھہر گئے، مسکراہٹ بدل ہوئی، سب آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ کو کیسے؟ دیکھو، میں لمبی بات نہیں کرنے آیا، لیکن اگر ابھی میں جا کے پولیس کو اطلاع کر دوں کہ تم یہاں انلیگل ہو تو یہ سوٹ پارلر کا مالک تو چھوڑو، تنگو کامل میں مشکل میں پھنس جائے گا۔ تالیہ کے ہونٹ کھل گئے، یک ٹک اسے دیکھنے گئی، پھر آنکھوں میں افسوس ابھرا۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میرے ساتھ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ کیا تھا اور پھر میں نے اپلائی کر رکھا ہے قانون۔ تم جانتی ہو میں تمہیں ابھی کے ابھی جیل میں ڈلوا سکتا ہوں۔ وہ آگے کو جھکا اور اس کو گھورتے ہوئے غرایا۔ وہ ہلکا سا چونکی۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ سیاہ بالوں کی پونی بنائے، یونیفارم کے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس سبز آنکھوں والی لڑکی حیران تھی۔ مولی نے گہری سانس لیا، فائل کھولی، پہلے صفحے پہ تالیہ کی وہ پروفائل رپورٹ رکھی تھی۔ تالیہ نے سر جھکا کے دیکھا تو آنکھیں پھیل گئیں، بے یقینی سے پلکیں اٹھائیں۔ میرے میں آپ کو اتنا کچھ؟ اب کہ وہ ذرا سنبھل کر بیٹھی، چوکنی سی، قدرے پیچھے بھی۔ کون ہے آپ؟ مولی نے اگلا صفحہ پلٹا اور ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے رکھی۔ یہ تمہارے گھر والوں کی تصویر ہے نا؟ کشمیر میں رہتے ہیں وہ؟ جانتی ہوں ان کے بارے میں کیسے جانتا ہوں؟ کیونکہ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس کی طرف جھکے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، چبا کے کہہ رہا تھا۔ تالیہ کی رنگت زرد پڑنے لگی۔ وہ مزید پیچھے ہوئی، پھر گردن گھما کے دیکھا، ارد گرد لوگ کھانے پینے اور باتوں میں مصروف تھے، کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ خوفزدہ لڑکی نے پھر سے مولیا کو دیکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ تمہارے اوپر قرضہ بھی ہے، بھائی کی شادی کے لیے لیا تھا نا؟ وہ کیسے اتار ہوئی؟ کبھی سوچا؟ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ شدید غیر آرام دہ نظر آ رہی تھی۔ دیکھو تالیہ، مولی نے آواز دھیمی کی، لہجہ نرم کیا۔ لمحے بھر کے لیے وہ لڑکی کے چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا قرضہ بھی اتار سکتا ہوں، مزید رقم بھی دے سکتا ہوں، اور تمہاری فیملی کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بات نہیں مانو گی تو تمہارے ماں باپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور تم انلیگل ہونے اور جیل جانے کے باعث ان کی مدد بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اب بتاؤ، میری مدد کرو گی؟ کیسی مدد؟ وہ الجھی رنگت قدرے بحال ہوئے۔ تمہارے مالک تنگو کامل نے میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے اور مجھے وہ واپس چاہیے۔ یہ اس کی تصویر ہے۔ اسے کھلی فائل سے ایک اور کاغذ نکال کر سامنے رکھا تو نیچے رکھے ایک کاغذ کو کونا باہر کو سرکایا۔ تالیہ نے گردن ٹیڑھی کر کے پڑھا نچلے کاغذ کو، جس پہ ایک ہی فقرہ کسی نے بار بار پین سے لکھا ہوا تھا۔ حالم KL کا بہترین اسکیم انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ۔ مولی نے ایک دم ہڑبڑا کے کاغذ اندر ڈالا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ نے کسی حالم نامی
स्कैम इन्वेस्टिगेटर को हायर किया है मेरी छानबीन के लिए। आवाज में हल्का सा गुस्सा दरा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। उसने दूसरा कागज सामने करके फाइल बंद करी। ये इस लैपटॉप की तस्वीर है और ये तंगो कामिल के घर में मौजूद है। मेरा लैपटॉप चुराया है उन्होंने। तुम मुझे ये वापस ला कर दोगी और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। आप चाहते हैं मैं चोरी करूँ? वो उलझन से उसको देख रही। हाँ, जो उन्होंने चोरी किया है मुझसे उसको वापस चोरी करो। मैं तुम्हें एक खती रकम दूंगा और नेशनैलिटी लेने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने मालिक के घर चोरी करूं? अपने मालिक के घर? उसने उंगली सीने पर रख के अफसोस से पूछा। मोनी ने बेसब्री से झट सर हिलाया। हाँ। ताली ने तासुर भरी सांस खींची और सर झटका। फिर आप ऐसा करें, पुलिस को बता दें जो भी बताना है, क्योंकि तालिया ऐसी नहीं। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए हैं। मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दूंगी। वो सादगी से कहकर खड़ी हो गई। मौलवी भी साथ ही खड़ा हुआ। सब यही कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, इससे पहले कि उन्हें चंद सिफर बढ़ा के रकम दी जाए। ये मेरा नंबर रख लो। तुम्हारे पास 1 घंटा है, जहन बदले तो मुझे कॉल करना, लेकिन अगर पुलिस से तंगो कामों के पास जाने की कोशिश की तो याद रखना। उसने अपना मोबाइल लहरा के दिखाया। मैंने तुम्हारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली है जिसमें तुमने इल्लीगल होने का इतराफ किया है। अगर मुझे मेरा लैपटॉप ना मिला तो मैं इस गुफ्तगू को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? तुम्हारी सोच है। 1 घंटा। एक कागज की चिट उसकी तरफ बढ़ाई। जब वो नहीं हिली तो मोने ने उसे जबरदस्ती उसके एप्रन की जेब में डाल दिया और आगे बढ़ गया। वो खफगी से उसे देखते रही यहाँ तक कि वो बाहर निकल गया। चंद मिनट बाद वो किचन से तेज तेज अपनी चीजें समेटती दिखाई दे रही थी। इर्द गिर्द खड़े शेफ और वेटर्स बार बार पूछ रहे थे, तालिया क्या हुआ है, क्यों जा रही हो? मगर वो बार बार आंसू रगड़ती सर नफी में हिलाई जा रही थी। हाथ तेजी से चल रहे थे। कार में बैठे मौले ने दरवाजा जोर से बंद किया और चंद लम्हे खिड़की से बाहर सड़क पर बहता रश देखता रहा। बेफिक्र सैयाह घूम रहे थे। खानों की खुशबू, बाजार का रश, वो मुस्तरिद से सारे को बेध्यानी से देखता रहा। फिर फोन निकाल के कॉल में बोलो। हालिम की खुरदरी और खुश्क आवाज सुनाई दी। मैंने इन तमाम मुलाजमों में से तालिया को चुना, तालिया मुराद को। गुड, मैं जरा मसरूफ हूँ तो। वो अच्छी लड़की है, मैंने ख्वामखा उसे इतना हरासा किया। वो सच्ची और ईमानदार है जो कभी चोरी नहीं करेगा। उसने इनकार कर दिया है। हालिम वो थका हुआ लग रहा था। रकम बढ़ा दो, वहाँ बेनियाजी थी। तुमने सुना नहीं है मैंने क्या कहा? वो एक ईमानदार और सच्ची लड़की है, सादा और मासूम। ये सब अंदर से एक सी होती है। यहाँ कोई सच्चा या ईमानदार नहीं है मौलिया। पैसे बढ़ा दो, फौरन मान जाएगी। हालिम को जैसे ताहत हो रही थी। मौलिया के लबों पे जख्मी मुस्कुराहट उभरी। ये तुम्हारा तजर्बा बोल रहा है कि किसी लड़की ने धोखा दिया है तुम्हें? जवाब चलने में खामोशी छा गई, गहरी खामोशी। फिर हालिम का जोरदार कहका गूंजा। मौलिया ने गड़बड़ा के फोन कान से जरा दूर कर दिया। अरे मौलिया, तुम्हारा मेंटल कैलिबर मेरे पाँव से भी नीचे है। मेरे बारे में अंदाजे ना लगाओ। अपना लैपटॉप ढूंढो। फिर से हंसने की आवाज है और उसने फोन बंद कर दिया। मौलिया बदमिज़गी से कुछ बड़बड़ाया था। पहली एपिसोड के यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह आगे सेकंड एपिसोड में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।